کسی زمانے میں 10 محرم کی جو شام غریبہ تھی، یہ مدرسہ تھا لکھنؤ میں، وہ لوگ پڑھتے تھے اور اعتقاد سے ہٹ کے ادب کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے وہ شاہکار مجلس ہوتی تھی۔ اس میں بھی تبرع ہوتا تھا، اور جو آدمی سمجھتا ہے شعور کی بلندی اور الفاظ کے سمجھ کی گہرائی کے ساتھ، وہ جانتا ہے تبرع کیا ہے۔ لاہور میں گامے شاہ، یہاں سے مجلس ہوتی تھی، اب تو وہ چیز رہی نہیں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ مجتہد تھے، وہ مجلس پڑھتے تھے اور سال میں ریڈیو پہ آتی تھی، ہم بھی سنتے تھے۔ انہوں نے ایک مجلس کے آخر پر فرمایا، تبرع کیا، مگر دیکھیے کیسے کیا۔ انہوں نے کہا، اچھا دوستو، عمر رہی تو پھر ملیں گے۔ پھر دوہرایا، اچھا دوستو، عمر رہی تو پھر ملیں گے۔ اچھا دوستو، عمر رہی تو پھر ملیں گے، اور عمر نے کب وفا کی؟ یہ ہے تبرع۔ تو جنہوں نے بھی یہ سوال لکھ کے بھیجا اور ان کی طرف سے شکایت آئی کہ ہم نے بہت برہمی کا اظہار کیا ہے، انہیں خود سوچنا چاہیے کہ سوال کیا تھا۔ سوال بھلا ایسے لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی اور نقشبندیہ سلسلے کے اکابر خواجہ باقی باللہ اور یہ لوگ فیبریکیٹڈ باتیں کرتے تھے۔ فیبریکیٹڈ کا کیا ترجمہ ہے سوائے اس کے کہ من گھڑت بناتے تھے۔ سوال لکھنے کا بھی ایک طریقہ ہے بھیا۔ اب یہ لکھتے کہ ایک شخص کا خیال یہ ہے بغیر نام لیے کہ جو نقشبندیہ سلسلے کے میں بعض روایات پائی جاتی ہیں، اس سے تعلی کی بو آتی ہے، کیا یہ مبنی بر حقائق ہے؟ بس اتنا لکھتے تھے۔ اب جب بھی امت کے اس سرمائے پہ تنقید کریں گے اور جھوٹ کا الزام لگائیں گے تو یہ بہت بڑی چیز ہے، امت کو اکھیڑ دینا ہے۔ اور اس سے بھی پہلے ریکارڈ ہے، اسے سن لیجئے۔ ہم نے کہا انہی باتوں پہ غصہ آتا ہے۔ اب غصے کی بات پہ بھی غصہ نہ آئے تو کیا کرے؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ جھوٹ بولتے تھے، اس پہ غصہ نہ آئے تو آدمی کیا کہے؟ یہ جتنے حضرات امت کا سرمایہ ہیں اور جن نسبتوں سے دین ہم تک پہنچا ہے، یہ شاہ ولی اللہ ہیں، حضرت مجدد ہیں، معین الدین چشتی ہیں، یہ سارے لوگ بڑے بڑے نام ہیں اور اتھارٹیز ہیں اپنے اپنے موضوع پہ۔ 2 فلسفوں سے آگے اب تک ماں نے بچہ نہیں جنم دیا جو تیسرا فلسفہ پیش کرے۔ وحدت الوجود، وحدت الشہود، اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کو ذرا آپ غور سے پڑھیں نا تو وحدت الشہود سے بھی آگے کوئی اور جہان ہے جس کی حضرت خبر دیتے ہیں۔ پیاس لگتی ہے پڑھ کے کہ کاش حضرت اس پہ کچھ لکھ جاتے، کچھ نہیں ملتا۔ پچھلے 300 سال میں تمام جہات سے، ہر پہلو سے اگر کوئی عالم دین ایک ہی شخصیت گزری ہے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 8 پہلو نگینہ ہیں۔ ان لوگوں کے متعلق جب کوئی شخص اٹھ کر یہ کہے کہ جھوٹ بولتے تھے، سٹوریز بناتے تھے، تو اگر تو اس نے ان لوگوں کو پڑھا ہے اور پھر یہ کہتا ہے تو ظلم کرتا ہے، اور اگر نہیں پڑھا اور ویسے ہی کہتا ہے تو جاہل۔ ہمارا سارا سرمایہ پرشین میں ہے، فارسی میں۔
پرشین آتی نہیں ایک آدمی کو بنیادی طور پہ. آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت والا آپ کا سرمایہ علم کتنا ہے, آپ نے پرشین کتنی پڑھی ہے. یہ بالکل ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح روایات ثلاثہ ایک دیوبندیوں میں مشہور کتاب ہے, اس میں کسی آدمی کا قول لکھا ہے کہ وہ کہتے تھے معروم کو مثنوی معروم کو فارسی نہیں آتی. ہے بھلا کوئی تو جس نے مثنوی جیسا شاہکار نظم کیا اسے فارسی نہیں آتی تھی. یہ الگ بات ہے کہ ان کی فارسیت پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں وہ ہمارے علم میں ہیں, لیکن ایک جاہل آدمی کا اٹھ کے کہنا کہ انہیں فارسی نہیں آتی تھی, بھلا سوچو تو کہ کوئی آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ شیکسپیئر کو انگلش نہیں آتی تھی. اگر اس نے شیکسپیئر کو پڑھا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے اس جملے میں, اور اگر نہیں پڑھا تو جہالت کا ثبوت دیتا ہے. اس لیے کیسے ممکن ہے دین جن نسبتوں اور روایات سے ہم تک پہنچا ہے اور دین جن واسطوں سے ہم تک پہنچا ہے, ہم ان واسطوں کو مشکوک قرار دینے لگے. اہل تشیع کے ساتھ ہمارے بنیادی اختلافات میں سے ایک اختلاف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دین جن واسطوں سے پہنچا ہے جو دین کے اصل گواہ ہیں, آپ گواہوں کو مشکوک ٹھہرا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں صرف اہل بیت کرام کی روایات قابل قبول ہیں, اہل بیت کے علاوہ کسی کی روایت قابل قبول نہیں. ہم کہتے ہیں اگر یہ مان لیا جائے کہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے علاوہ سارے جھوٹے تھے تو اس قرآن کا ہی کیا ثبوت ہے؟ دین کے سب سے پہلے گواہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ, اور گواہوں پہ جرا شروع ہو جائے اور گواہوں کو جھوٹا قرار دیا جائے تو مقدمے میں کیا جان باقی رہ جاتی ہے؟ یہی وہ بنیادی اختلاف ہے جو معتزلہ سے اہل السنہ کا تھا کہ اہل السنہ نے یہ مانا تسلیم کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور خاص طور پہ خلافت راشدہ ان کے اعمال حجت ہیں. غزالی جیسے انسان نے اس اصول کو چیلنج کیا ہے. اہل السنہ میں لوگوں نے غزالی کو باہر نکال دیا, ان کا آپ کون ہوتے ہیں حضرت؟ یاد رکھنا چاہیے اہل تشیع اہل السنہ یہ بڑے مضبوط اصولوں پر قائم ہیں. اہل تشیع میں بھی جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کریم پورا نہیں ہے, محققین نے انہیں بھی فارغ کر دیا. انہوں نے کہا تم کیسے کہتے ہو اگر قرآن پورا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اصول ہی باقی نہ رہے. ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حجت مانتے ہیں, انہوں نے اپنے اصولوں کے مطابق انہیں فارغ کر دیا. جیسے ہم نے امام غزالی کو اس سے نکال, ہم نے کہا امام غزالی جتنے بھی بڑے ہوں کون سنتا ہے, حضرت کی مستصفیٰ انہوں نے کتاب لکھی ہے, اس میں یہ اصول پہ بحث انہوں نے کی ہے. اس لیے بھائی دین جن واسطوں سے ہم تک پہنچا ہے نا, ان کی قدر, اور پھر وہ بات کرے جو بنیادی طور پر اس زبان کو جانتے. فارسی پڑھی نہیں, 4 لفظ فارسی کے نہیں آتے, مثنوی نہیں پڑھی, اردو ترجمے پڑھے, سب رنگ ڈائجسٹ میں کہانیاں پڑھیں اور چیزیں پڑھیں, ان چیزوں سے بھلا دین کو چیلنج کرنا یہ بڑی بڑی زیادتی کی بات ہے. تو اس پہ غصہ آتا ہے. فیبریکیٹڈ کا لفظ ایسا ہے کہ وہ ہال دلانے کو کافی یہ ہے. اور اس میں بھی آپ سنیے, ہم نے بتایا اس میں کہ ان باتوں پہ غصہ آتا ہے اور فاروقیت کی رگ پھڑکتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے. عورت کا جنازے کے ساتھ قبرستان میں قبر پر جانا جائز ہے؟ یہ سوال دریافت کیا, درست نہیں ہے. دیکھیے عورتوں کا قبرستان جانا ایک الگ مسئلہ ہے, وہ ہم کہتے ہیں جائز. اصول فقہ کی کتابوں میں یہ چیز لکھی ہے اور اصول کے مطابق انہوں نے اسے جائز قرار دیا ہے. عورتیں جو قبروں پر جاتی تھیں اسلام کے ابتدائی دور میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ, اللہ کی لعنت ہو جو عورتیں قبرستان جاتی. بہت سی احادیث اس معاملے میں آئی. 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کنت نہیتکم, میں تمہیں منع کرتا تھا کہ قبرستان نہ جایا کرو, الآن فزوروہا, اب تمہیں اجازت دیتا ہوں جایا کرو. اس حدیث نے ان تمام روایات کو کینسل کر دیا کیونکہ پہلے ڈر تھا اس بات کا کہ کوئی قبر پرستی کے اثرات نہ آ جائیں. جب وہ ڈر نہیں رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. اجازت میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ صرف مردوں کو اجازت دیتا ہوں, بلکہ فرمایا میں سب کو اجازت دیتا ہوں. تو اٹ مینس کہ عورتیں اور مرد سارے آ گئے. محققین حنفیہ عورتوں کو قبرستان میں جانا جائز کراتے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت جا کر کوئی غیر شرعی اعمال نہ کرے تو یہ بھی ایسے ہی فضول بات ہے. مرد جا کر غیر شرعی اعمال کرے تو جائز ہو جائیں گے.
دونوں کے لیے ایک ہی پابندی ہے۔ جنازے میں اس لیے ساتھ جانے سے منع کرتے ہیں کہ جنازے میں بے پردگی کا احتمال ہے، نوحے کا احتمال ہے، بین کرنے کا احتمال ہے، اور یہ وہ ساری جاہلیت کی رسوم ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ اس لیے منع کرتے ہیں کہ عورت جنازے کے ساتھ نہیں جائے گی۔ عورتوں کو حنفی فقہا تو جنازے کے ساتھ جانا درکنار، وہ تو فرض نماز مسجد میں آ کے پڑھنے کو اچھا نہیں سمجھتے، جمعہ عورتوں کا مسجد میں آ کے پڑھنا اچھا نہیں سمجھتے۔ وجہ اس کی بنیادی طور پہ آپ دیکھیں گے نا تو وہی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ نے منع کر دیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ نے 8-10 چیزیں جس پہ پوری امت کو متفق کیا ہے نا، یہ نقب لگاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جن چیزوں پہ امت کو جمع کیا ہے اس کو اکھیڑو۔ مثلاً عورتوں کی جماعت، عورتوں کا مسجدوں میں آنا، امیر المومنین منع فرما گئے تھے اور سب نے اس پہ اتفاق کر لیا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ مثلاً 20 تراویح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جمع کر، مثلاً 3 طلاق، مثلاً شراب کی حد، 4 تو یہ ایسی ہی مثالیں آ گئی۔ جتنی چیزوں پہ حضرت نے منع فرما دیا، اجماع کرا دیا تھا، اس کا نقب لگاتے ہیں کہ اس کو توڑو، اور اس کا فائدہ در حقیقت شریعت کو پہنچتا ہے، اور اس کی زد جا کر پڑتی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اجماع پہ، اور اجماع صحابہ رضی اللہ عنہ پہ جب ٹوٹے گا تو سقیفہ بنو ساعدہ کی بیعت ٹوٹے گی۔ بیعت جب ٹوٹے گی اور ماننا پڑے گا کہ خلافت غصب کے ساتھ آئی تھی، تو اس کی زد جا کے ختم نبوت پر پڑے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری معصوم تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بیعت کر لی تھی، وہ آخری معصوم نہیں تھے۔ آخری معصوم تو کوئی بھی نہیں ہے سوائے ائمہ اثنا عشر کے، 12 ائمہ معصومین میں شامل۔ گھر کی ایک جڑ اکھیڑنے سے کبھی کبھی اینٹ ہوتی ہے، ساری عمارت گرتی ہے۔ اس لیے ہم زور دیتے ہیں اس پہ کہ جس پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جمع فرما گئے تھے، مت بحث کرو اس پہ، ختم کرو اس قصے کو۔ اس لیے جنازے کے ساتھ قبرستان جانا جائز نہیں، ویسے جانا جائز۔ جنازے کی تصویر بنانا جائز ہے یا نہیں؟ کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ تصویر بغیر ضرورت کے کیا فائدہ ہے بنانے کا؟ وہ نوحہ غم اس کو جاری رکھنا ہے، مایوسی پیدا کرنی ہے۔ شریعت نے کیوں 3 دن کے بعد کہا کہ اٹھو بس جاؤ؟ اور شریعت کیوں کہتی ہے کہ خوشی کی خبر، خوشخبری وہ 10 سال بھی بعد بھی ملے تو مبارکباد، اور تعزیت صرف 3 دن تک ہے، اس لیے کہ انسانی جذبات ہیں نا، غم، یہ چیزیں غالب آئیں گی تو زندگی کے کام کیسے چلیں گے؟ منع کرنا چاہیے۔ ہر آدمی کو اپنے حدود کے دائرے میں رہ کے اپنا اختیار استعمال کرنا چاہیے۔ اگر وہ امیر المومنین ہے، حاکم وقت ہے، تو اسے ضروری ہے کہ وہ تعزیر لگائے ایسے آدمی کو جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یا بزرگان دین کی توہین کرتا ہے، اس پہ تعزیر لگنی چاہیے۔ ایک عام آدمی ہے، اس کو تعزیر کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن وہ یہ تو زبان سے کہہ سکتا ہے نا کہ یار یہ نہ کریں، آپ غصے کا اظہار کر سکتا ہے تو کرنا چاہیے۔ یہ دونوں مسائل آپ نے وراثت کے پوچھے۔ وراثت کے مسائل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساری رشتہ داریاں لکھیے، اس کے بہن بھائی کتنے زندہ ہیں نہیں ہیں، ماں باپ زندہ ہیں نہیں ہیں، لڑکی کو باپ کی جائیداد سے جو حصہ ملا ہے، انتقال کے بعد اس کے بچوں اور بچیوں کا حصہ جو اس کی جائیداد میں ہے، کیا اس کے بھائی کو اس کی جائیداد میں والدین زندہ ہیں یا نہیں، یہ سارا پورا شجرہ لکھ کے آپ تحریر فرمائیے، اس پہ پھر تقسیم ہوتی ہے۔ بدعت کیا ہے؟ یہ بھیا پہلے بھی کئی بار بات ہو چکی، بار بار کیسے دہرائی جائے گی؟ مسجد میں کھانا کوئی بدعت نہیں ہے۔ اگر کوئی اعتکاف کی نیت کرتا ہے تو مسجد میں کھانا کیوں بدعت؟ ایک آدمی کو شوگر ہے،
اور ہر تھوڑے وقفے کے بعد اسے کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور وہ صبح سے لے کے دوپہر تک مسجد میں ویسے ہی بیٹھنا چاہتا ہے، خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہے، تو اس کیوں بدعت ہے؟ وجہ ایک آدمی کو کیمو اس کے ساتھ ہوا ہے، کینسر، ایسی چیزیں ہیں، ہر تھوڑے وقفے کے بعد پانی پینے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو یہ کیوں بدعت؟ بالکل نہیں ہے۔ ختم تراویح پر مٹھائی کا تقسیم کرنا، ختم تراویح پہ مٹھائی کا تقسیم کرنا بھی یہی معنی رکھتا ہے کہ ایک آدمی اپنی خوشی سے مسجد میں لاتا ہے دوستوں کو کھلانے کے لیے، تراویح کے بعد بسم اللہ ضرور لائے، کون منع کرتا ہے؟ ایک آدمی اس کے لیے چندہ جمع کرتا ہے، مت کرے، لوگوں کو پیسے خرچ کرنے دے جس چیز پہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ ان چیزوں کے لیے چندے جمع کرنا، ان چیزوں کے لیے پھر ہزاروں اور لاکھوں تک اخراجات کرنا، دیگیں پکانا، اس سے منع کرتے ہیں کہ اسراف ہے، فضول بات ہے، مت کرو۔ کوئی اپنی خوشی سے لائے تو کوئی منع بھی نہیں کرتا۔ کچھ پرانے گاؤں میں 23ویں تراویح میں سارے لوگ مٹھائی مسجد دے آتے ہیں۔ یہ پرانے کس کی صفت ہے؟ گاؤں کی یا لانے والے افراد کی؟ موصوف مبہم ہے نا، پھر اکٹھی کر کے تقسیم کرتے ہیں، صورتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، کوئی اصل نہیں ہے اس کی، صورتیں کیوں پڑھنی ہیں؟ 23ویں کی شب بھی ویسی ہے جیسے باقی ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ 23ویں کی شب حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ لیلۃ القدر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 21ویں کی شب کے متعلق بھی ایک جگہ فرمایا تھا کہ یہ رات لیلۃ القدر تھی۔ 27ویں کے متعلق بھی احادیث آتی ہیں۔ آیات تطہیر کی تفسیر اور آیات مباہلہ کی تفسیر کے باب میں بیان فرمائیں۔ یہ آیات تطہیر پوری کیوں نہیں پڑھتے؟ جہاں کہیں بھی اہل تشیع کے ہاں اذان ہوتی ہے، اس سے پہلے وہ آدھی آیت پڑھتے ہیں، کیونکہ پوری آیت پڑھیں تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر ہے، اور اس آیت کے آخری حصے میں یہ ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ اے اہل بیت تمہیں پاک کر دے۔ تو جو اہل بیت کی اصطلاح کے ساتھ وہ جو طاہرکم تطہیرا کے ہیں، یہ آدھی آیت پڑھتے ہیں، پوری کیوں نہیں پڑھتے؟ پوری پڑھیں تو پھر امہات المومنین بھی آ جاتی ہیں۔ اس لیے یہ آیات تطہیر جو ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر یہی بات آج جمعے میں بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے۔ اگر آپ محمد بن عبداللہ مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص گروہ کی، ایک خاص خاندان کا تسلط اور ایک خاص خاندان کی حکومت ہاشمیوں کی قائم کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، چلے گئے۔ نتیجہ یہ کہ وہ آئندہ ائمہ معصومین میں چلے گی، اور اس وقت سے لے کے اب تک نظریہ یہی ہے کہ حکومت ہر دور میں سادات کا حق رہی ہے، اور اسی لیے سادات کے اس سلسلے کو مہدی پہ ختم کر دیتے ہیں، اور مہدی جو ہیں وہ آخری زمانے میں تشریف لائیں گے، اور اسی لیے ایران میں قانونی طور پر یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ امام خمینی جو تھے وہ حضرت مہدی کے نائب ہیں۔ اور رہی صحیح کسر ہمارے بعض ایسے صوفیوں نے پوری کر دی جنہیں رسوخ حاصل نہیں تھا تصوف میں، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اب تک مختلف حلقوں میں چلے جاؤ، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت مہدی پیدا ہو گئے ہیں اور آ گئے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہے، اور وہ کئی صدیوں سے جاری ہے کہ حضرت مہدی آ گئے اور پیدا ہو گئے، اب تک تو آئے نہ، اور وہ اتنے سال کے ہیں، اور ہمارے حضرت نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا بیت اللہ میں اور سایہ، اور حضرت نے فرمایا یہ مہدی ہیں۔ حضرت کے انتقال کو بھی 50 سال ہو گئے، حضرت مہدی کی کل عمر سے بھی زیادہ سال تو ان کے انتقال کو ہو گئے، کہاں ہیں حضرت؟ حضرت مہدی کا آنا ہم ایمان رکھتے ہیں اس پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی اطلاع دی ہے، لیکن حضرت مہدی کا آنا اتنا مخفی ہے، اتنی چھپی ہوئی چیز ہے
کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی خیال یہی تھا. ڈاکٹر صاحب کی آپ چیزیں پڑھیں تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی آخری عمر میں یہ کہا تھا. شاہ عبداللہ جب نہیں آئے تھے تو ان کا خیال یہ تھا کہ عبداللہ مہدی ہے. تو جس نے سنا اسے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے کہتے تھے کہ مہدی میرے اس بیٹے کی نسل سے ہوگا. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتایا ہوگا ورنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیسے معلوم تھا. اور آپ نے فرمایا وہ عام آدمی ہوگا اور ایک ہی رات میں اللہ اس کے مراتب اور درجے بلند کرے گا یہاں تک کہ ایک ہی رات میں وہ مہدی کے مقام تک پہنچ جائے. تو ایک رات پہلے تو کوئی دنیا میں نہیں جانتا ہوگا کہ مدینہ منورہ میں یہ جو لڑکا پیدا ہوا ہے یہ مہدی ہے. ان کے بزرگوں کو پتہ نہیں کہاں سے پتہ چلتا ہے, ایسی جھوٹی روایات. تو اس لیے حضرت مہدی کے متعلق یہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات یہ فرمائی کہ آپ نے کہا وہ بیت اللہ میں طواف میں ہوں گے اور اس وقت امت کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہوں گے کہ سب لوگ مہدی کی تلاش میں ہوں گے. اور آپ نے کہا امت کے بہترین افراد اس وقت بیت اللہ میں موجود ہوں گے. انہیں تو پتہ نہیں چلے گا کہ مہدی طواف کر رہے ہیں, اور یہاں تک کہ طواف کے دوران وہ مقام ابراہیم پہ پہنچیں گے تو آواز دی جائے گی یہ اللہ کی طرف سے اس کی بیعت کرو, اور لوگ اٹھیں گے اور حضرت کی بیعت ہوگی. اور مہدی 7 سال یا 9 سال رہیں گے, پھر سیدنا مسیح علیہ السلام کی آمد ہو جائے گی اور یہ چیزیں ہوں گی. یہ عقیدے کی کتابوں میں آپ کو مسلسل ملے گا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم مہدی کی روایات نہیں لائے, انہیں سوچنا چاہیے کہ ابو داؤد لائے ہیں. کیا بخاری اور مسلم کے علاوہ جتنی حدیث کا ذخیرہ ہے یہ دریا برد کرنا ہے؟ کیا حدیث کے صحیح ہونے کا معیار یہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں آئیں؟ جتنے مستدرک محدثین نے لکھے ہیں, مستدرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کتاب پر استدراک کرنا, کسی بھی کتاب کے بعد اس پہ ایک مزید کتاب لکھنا کہ اس مصنف نے جو اصول قائم کیے تھے ان اصولوں پر یہ احادیث پرکھی جائیں, یہ باقی رہ گئی ہیں, مصنف نے نہیں ذکر کی, میں ایک اور اضافہ کر رہا ہوں. یہ مستدرک حاکم کیا ہے؟ حاکم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے. حاکم نے جو احادیث صحیح بخاری اور مسلم کی شرائط پر پوری اترتی تھی لیکن بخاری اور مسلم نہیں لائے, انہوں نے مستدرک لکھ دی. مستدرک پہ پھر ذہبی نے کام کیا. حدیث پہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں امت نے اتنا کام کیا ہے کہ حدیث اگر ہنڈیا ہے تو وہ پک چکی ہے, اس کا گوشت گل چکا ہے, پوری طرح کھانے کے قابل ہے. تفسیر پہ بھی اتنا کام نہیں ہوا, قرآن کریم پہ کام باقی. اس لیے اللہ کسی کو ہمت دے تو قرآن پاک کی تفسیر پہ کام کرنا چاہیے. وہ بہت سی چیزیں بھی باقی, بہت باقی. ایسے اشکالات ہیں قرآن کریم کی آیات پہ کہ عمر گزر جائے حل نہیں ملتا کہ اس کا حل کیا ہے, اللہ نے کیا فرمایا. کاش کسی طرح ابو مسلم اصفہانی کی تفسیر مل جاتی ہے. 1000 سال میں ایک دماغ پیدا ہوا تھا اور ابو مسلم اصفہانی کی تفسیر نہیں ملتی. کہیں مخطوطہ دنیا میں ہوگا, رازی نے اس سے نقل کیا ہے, مختلف مفسرین نے نقل کیا ہے, کاش وہ مل جائے, وہ ملتا نہیں. تو اس لیے یہ جو آیت تطہیر ہے, آیت مباہلہ ہے, اس کی تفاسیر جو ہیں حضرت مہدی ان کا آنا بہت جگہ پہ آیا. حضرت مہدی ان کی اولاد میں سے ہوں گے. یہ آیت تطہیر اس کو فقط اہل بیت کرام کے ساتھ مخصوص کرنا اور باقی لوگوں کو شامل نہ کرنا یہ صحیح نہیں. آپ اس مقام کا خود مطالعہ کریں. 21ویں پارے کا آخری رکوع, 22ویں پارے کا پہلا رکوع. اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا یا نساء النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں. پھر ایک جگہ فرمایا لستن کاحد من النساء, تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. ان اتقیتن,
اگر تم خدا سے ڈرتی ہو اور ایسے اور ایسی اچھی اوصاف کی مالکہ ہو، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا۔ اور دیکھو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارے گھروں میں جو خدا کی کتاب پڑھی جاتی ہے اسے پڑھو، تمہارے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، ان پہ عمل کرو۔ درمیان میں ایک آیت کا آخری ٹکڑا، آیت بھی پوری نہیں، آخری ٹکڑا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اہل بیت اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ تمہیں پاک کر دے۔ اس آخری ٹکڑے کے بعد آگے آیات پڑھیے، وہ بھی امہات المومنین کے متعلق ہے۔ تو آپ قرآن کا نظم کیسے توڑ سکتے ہیں کہ پہلے بھی بیوی ہیں، بعد میں بھی بیوی ہیں؟ مزے کی بات یہ کہ جس آیت سے تم صرف سیدنا علی اور ان کی اولاد رضی اللہ عنہ کے لیے تطہیر ثابت کر رہے ہو، اسی آیت کے پہلے حصے میں بھی بیویوں کا ذکر ہے، اور انہی بیویوں کو آپ نکال دیں کہ آیات تطہیر میں یہ شامل نہیں، کیسے ممکن؟ وہ آیات تطہیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہیں۔ رہ گئی آیت مباہلہ، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے، ہم رکھے لیتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ یہ اچھی بات آپ نے پوچھی۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کو علم ہے، سنت اللہ کیا ہے؟ قرآن جہاں سنت اللہ کہتا ہے نا، اور کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، تم اللہ کی سنت کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور خدا کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ کی سنت سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کا وہ طریقہ جو اس نے انسانی فطرت کی صورت میں بنایا ہے۔ اللہ نے سنت قائم کی ہے، طریقہ قائم کیا ہے کہ لوگ سویا کریں۔ ایک آدمی چاہے کہ نہ سوئے اور اسے پھر وہ کہے کہ یہ خدا کی عبادت میں بڑا مقام رکھتا ہے تو کتنے دن نہیں سوئے گا، نتیجہ یہ کہ گر پڑے گا۔ اللہ نے بعض چیزیں سنت میں رکھ دی ہیں۔ بڑا دانا ہے وہ آدمی، بڑا عقل مند ہے جو اللہ کی سنتوں کو سمجھتا ہے۔ ایک مثال اس کی دیں، یہ پہلی بار کسی نے پوچھا ہے۔ بادشاہ کو اپنا وزیر بڑا پسند آیا اور وزیر سے مشورہ کرتا تھا، جنگ جیتی اور دربار لگا بادشاہ سلامت کا، شاہی خاندان کی عنایات جن جن پہ تھیں سارے حاضر ہوئے، تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ تم اتنے اچھے وزیر ہو میرے، تمہارا جیسا دانا جوان آدمی دیکھا نہیں، اور ایک امتحان ہے تمہارا، اور جی چاہتا ہے آدھی سلطنت تمہیں دے دوں اور آدھی سلطنت پہ حکمرانی کرو، آدھی پہ میں کروں۔ وزیر ساری دانائی کے ساتھ خوش ہوا اور اسے کہا حضور والا جیسے آپ کی طبیعت ہو، تو بادشاہ نے قلم دوات منگایا اور آدھی سلطنت وزیر کے نام لکھ دی اور کہا کہ اس میرے وزیر کو آئندہ سے بادشاہ سمجھا جائے، جو کہیں فلاں فلاں صوبے ان کے اختیار میں دیے جائیں، اور ساتھ ہی جلاد کو بلوایا اور کہا 3 سوال اس وزیر سے ہیں اور جتنی مہلت مانگے دے دو، اور اگر جواب نہ آیا تو قتل بھی کر دو، وگرنہ یہ سلطنت کو تباہ کر دے۔ انہوں نے پوچھا حضور سوال بھی بتا دیں، تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ دنیا میں سب سے کچی چیز کیا ہے، اس کا جواب ڈھونڈ کے لاؤ۔ بڑا حیران ہوا، پھر اس کا دوسرا سوال، اسے کہا ڈھونڈ کے لاؤ کہ دنیا کی سب سے پکی چیز کیا ہے۔ اور پریشانی بڑھی۔ تیسرا سوال داغا اور بادشاہ نے کہا کہ جنگوں میں بہت سے لوگ غلام بنائے ہم نے،
اور مارے بھی اور ہمارے بھی غلام بنے اور مرے۔ دنیا میں بدترین غلامی کیا ہے؟ اب وزیر پھنس گیا، آدھی سلطنت قبول کر لی تھی اور پریشانی کے عالم میں نکلا، اور فوج کا دستہ ساتھ کیا بادشاہ نے اور کہا کتنا مہلت ہے؟ اس نے کہا 6 مہینے دے دیں۔ اس نے کہا 6 مہینے میں سورج جب غروب ہو تو شام کو سر چاہیے اس وزیر کا، لے کے آنا۔ فوج کا دستہ ساتھ ساتھ جنگلوں میں خاک چھانتا پھرا، جگہ جگہ پوچھتا تھا کہ سب سے پکی چیز، سب سے کچی چیز اور غلامی اصل کیا ہے، بدترین غلامی کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ سب سے کچی چیز مٹی ہے۔ وزیر نے اس کا مذاق اڑایا اور کہنے لگا کہ سب سے کچی چیز اگر مٹی ہوتی تو لوگ پتھر مارنے سے مر نہ جاتے۔ کسی اور شہر میں گیا، کسی نے کہا سب سے پکی چیز لوہا ہے۔ بہت دن سوچتا رہا، پھر کہنے لگا لوہا ہی اگر سب سے پکی چیز ہوتی تو آگ اسے پگھلا نہ دیتی، بھلا اس سے کچی چیز کیا ہو؟ الغرض 6 مہینے ختم ہونے کو آئے، گھر والوں سے ملا، رویا دھویا، بہنیں بھائی سب روئے دھوئے، اور جلاد نے کہا اب تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ فوج نے کہا سر لے کے جانا ہے، نیزے تیز ہو گئے، اور کسی نے اس سے کہا کہ یہاں ایک آدمی رہتا ہے، ملتا جلتا نہیں ہے لوگوں سے اور چپ بیٹھا رہتا ہے، اور کبھی کبھی بولتا ہے کوئی حکمت کی بات۔ وزیر صاحب اگر اس کی خدمت میں حاضری دیں تو شاید وہ کوئی بات بتائے۔ تو وزیر صوفی کے پاس چلا گیا، حیران ہوا کہ صوفی ایک لنگی باندھ کے بیٹھا ہوا ہے، جھونپڑی ہے، زمین پہ بستر لگا ہوا ہے، کتا دربانی کے لیے رکھا ہے اور دودھ میں روٹی بھگو کے کھا رہا۔ شبہ ہوا کہ کیا جواب یہ دے گا۔ کتے کے سامنے پانی پڑا ہوا ہے، دودھ سے روٹی کھائی جا رہی ہے، سوکھی روٹی۔ تو اس نے کہا حضور مرتا ہوں، میں وزیر ہوں۔ تو لباس دیکھا انہوں نے، وہ سمجھ گئے کہ واقعی ہوگا۔ تو اس نے کہا حضور 3 سوالات ہیں، اور سورج ڈوبا جاتا ہے اور اس کے ساتھ زندگی کا سورج بھی ڈوب جائے۔ صوفی نے کہا کہو۔ اس نے کہا حضرت سب سے کچی چیز کیا ہے؟ کہا اور اس کا سب سے پکی چیز کیا ہے؟ تو انہوں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا اور کہا اتنے دانا اور اتنی شہرت اور وزارت اور یہی نہیں پتا چلا۔ اس سے کہا حضرت تیسرا بھی بتا دیں کہ بدترین غلامی کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے بیٹے سب سے کچی چیز دنیا میں زندگی ہے، اس سے زیادہ ناقابل بھروسہ اور کچی ڈور کوئی نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کون کب مر جائے۔ یہ اب اس کی سمجھ میں آئی، بڑا خوش ہوا اور اس نے سوچا کہ علی الخبیر سکت، اب پنجہ پڑا ہے اور اب اس شخص تک پہنچا ہوں جو واقعی حکیم ہے، دانا ہے اور بات جانتا ہے، گر جانتا ہے، تہ تک پہنچا ہوں۔ اور کہا بیٹے یہ بھی کوئی سمجھنے کی بات ہے کہ دنیا میں اٹل حقیقت اور سب سے پکی بات، سب سے پکی چیز موت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اسے کہا حضرت تیسری بھی بتا دیں، فوج والے باہر کھڑے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تیسری بات بھی بتا دیں۔ تو
اپنا پیالہ دودھ کا اٹھایا اور جو رکھوالی پہ کتا تھا اس کے سامنے رکھا، کتے نے دودھ پی لیا تو انہوں نے پیالہ سامنے سے ہٹا دیا، اور جو کتا پانی پی رہا تھا اس پانی کو دودھ میں ملایا اور کہا اسے پیو۔ وزیر بڑا پریشان، اس نے کہا حضرت اس سے تو کتے نے پیا ہے۔ انہوں نے کہا کتے نے پیا ہے یا میں نے پیا ہے، اسے پیو۔ بہت نہ کی۔ قصہ مختصر یہ کہ پیالے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وزیر شہزادوں جیسی زندگی گزاری تھی، پیالہ اٹھایا اور قے شروع ہو گئی، رکھ دیا۔ انہوں نے کہا اسے پیو تو جواب ملے کہ جب اس نے دیکھا کہ مرتا ہوں تو پیا، کہہ کر کے آیا، پھر پیا۔ ان کا آخری قطرہ بھی پیو، اسے آخری قطرہ بھی پیا اور کہا حضرت خدا کے نام لیں اب بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا دنیا کی بدترین غلامی غرض ہے جو کتے کا دودھ بھی پلا دیتی ہے، کتے کا جوتا بھی پینا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا غرض سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کو غلام بنائے۔ اللہ کی یہ سنت، اللہ کی سنت یہ ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس نے انسانوں کو انسانوں کے ساتھ باندھا ہے۔ انسانوں کے کام انسانوں ہی سے بنتے ہیں۔ غرض اچھی ہوتی ہے تو بھی آدمی کے پاس جاتا ہے، غرض بری ہوتی ہے تو بھی آدمی آدمی سے ملتا ہے۔ اسی لیے کیا زبردست بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، یہ جملہ ان کے نبی ہونے کا شاہد اور دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا کبھی ایسی محبت کسی سے نہ کرنا کہ اسے ٹوکنا پڑ جائے تو ٹوک نہ سکو، اور اپنا حوّن ہمیشہ درمیان میں رہنا، اور کسی سے نفرت بھی ایسی نہ کرنا کہ کل کو کام پڑ جائے تو اس کے منہ نہ لگ سکے۔ حوّن، دونوں چیزیں اعتدال میں رکھو، یہ اللہ کی سنت۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ محنت اور ذہانت اگر جمع ہو جائیں پھر اس شخص کو کوئی نہیں روک سکتا بولی سینا بننے سے، اور کوئی شخص نہیں روک سکتا رازی بننے سے اور نیوٹن بننے سے اور آئنسٹائن بننے سے، اور کسی مقام سے محنت اور ذہانت جمع نہیں ہوتی ہے۔ جمع ہو جائیں آگ لگ جاتی ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ذہین آدمی محنت کرے۔ بہادر آدمی اور اپنے غصے کو ضبط کر لے یہ ہوتا نہیں ہے، بول دیتا ہے جو منہ میں آیا، مار دیتا ہے، ٹریگر پہ انگلی ہوتی ہے چلا دیتا ہے۔ بہادر آدمی غصے کو ضبط کر لے، اس کے نتیجے میں وہ بیسٹ پرفارمنس دیتا ہے، بہترین منتظم ہوتا ہے وہ شخص جو ذہین ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے اور اس کے باوجود اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھتا ہے۔ یہ کیا بہادری ہے کہ بازار میں گئے، نظر پڑی اور پگھل گئے۔ یہ کیا بہادری ہے کہ دولت کا ڈھیر دیکھا اور پگھل گئے۔ یہ کیا بہادری ہے کہ عہدے کا نام سنا اور اندر سے دل ہلنے لگا کہ اوہ اس کا یہ عہدہ ہے۔ ان ساری چیزوں پہ قابو پا کر اپنے آپ کو بہادری کے وصف کے باوجود جذبات میں نہ جانے دینا اور اس کے نتیجے میں بہترین منتظم بننا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اس سے ذہین بچے محنتی نہیں ہوتے۔ ایک اور عام مثال دے دیں، جو یہ زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں نا یہ باوفا نہیں ہوتے۔ حسن اور وفا مل جائیں تو یہ نور جہان بن جاتی ہے۔ حسن اور وفا مل جائیں تو لیلا بن جاتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے نا وہ تو لفٹ ہی نہیں ہوتی، تمہاری اوقات کیا ہے۔ کیا کہا ہے اس نے، داغ نے، اے ذوق نے کہا ہے، ذوق کی بے تابی وہ کیا تیری خواہش تھی، اے ذوق کی بے تابی وہ کیا تیری خواہش تھی، جس پر انہیں غصہ ہے انکار بھی حیرت بھی۔ ذوق کہتا ہے تم نے کون سی تمنا ایسی رکھ دی تھی جس پہ وہ تمہارا محبوب جو ہے، جس پہ انہیں غصہ، بڑا غصہ آیا کہ ایسی فرمائش
مجھ سے ایسا نالائق، اور صاف کہہ دیا کہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اور حیرت ہوئی کہ اچھا اس کی یہ ہمت ہونے لگی ہے کہ ہم جیسے خوبصورت لوگوں سے یہ وفا کی تمنا، سبحان اللہ، پاگل ہو گیا۔ اے ذوق کی بے تابی ہو، کیا تیری خواہش تھی، جس پہ انہیں غصہ ہے، انکار بھی حیرت بھی۔ تو حسن اور وفا یہ چیزیں جب جمع ہو جائیں تو دنیا بدل جاتی ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو اللہ کی سنتیں ہیں، ان کو سمجھتا ہے نا جو آدمی، وہ قابو پا لیتا ہے۔ جسے پتہ ہوتا ہے کہ بچہ ذہین ہے اور یہ محنت نہیں کرتا، اس کے ساتھ اگر سختی کی گئی تو نکل جائے گا ہاتھ سے، نرمی اختیار کر لیتا ہے کہ اپنی ذہانت میں محبت کو شامل کر کے اسے رام کر۔ خوبصورتی ہے، حسن ہے، وفا کی توقع رکھنی ہی نہیں چاہیے۔ اپنے محبوب پہ جبر کرنا کہ تم مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ کون سی انسانیت اور انصاف ہے؟ تو اس کے لیے جو ہیلے اختیار کرتا ہے وہ عام طور پہ لوگ جانتے ہیں۔